سکینہ کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھتر، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، گھر سے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشعلم تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں اذن شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ ماں۔ ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ باللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال حسين بن علي عليهما السلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوصل ولا أفضل من أهل بيتي، صلوات محمد۔ شہید انسانیت و شہید اقدار، شہید کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ قول، جس میں آپ نے اپنے اصحاب کے لیے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب ہوں، اور میرے اہل بیت سے افضل اور بہتر کسی کے اہل بیت ہوں۔ اصحاب حسینی کے کردار اور ان کی خصوصیات پر جو گفتگو ہو رہی ہے، انسان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی انسان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے پیدا کر کے۔ اتنی ساری صلاحیتیں، اتنی ساری استعداد اور ایبلٹیز، اتنی ساری نعمتیں انسان کو دے کر آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے بدلے میں اس سے کچھ طلب کیا گیا ہے، اور وہ چیز جو اس سے طلب کی گئی ہے وہ عظیم انسانی کردار ہے۔ انسان
ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو کہیں کسی ایک مقام پر ٹھہری ہوئی نہیں ہوتی. کبھی بھی انسان ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے. انسان ہمیشہ حالت سفر میں ہے، اور دیگر تمام مخلوقات ٹھہرے ہوئے ہیں. خود بھی وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پوری ان کی نسل جو گزری ہے، پوری نو تاریخ میں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے. کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو مکمل کر کے پیدا کیا گیا ہے، کامل بنا کر، پرفیکٹ. اگر شیر ہے تو اس کو حیوانیت میں اور درندگی میں مکمل بنا کے پیدا کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ آج کا شیر زیادہ درندہ ہے اور 10,000 سال پہلے کا شیر وہ اتنا درندہ نہیں تھا. نہیں، جو شیر 10,000 سال پہلے تھا، شیر سمجھ رہے ہیں بچے، لائن جو 10,000 سال پہلے جس میں وہ درندگی پائی جاتی تھی، وہی آج بھی پائی جاتی ہے. جو خوبیاں گھوڑے کے اندر 10,000 سال پہلے پائی جاتی تھیں، وہی آج بھی پائی جاتی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، نہ اسے آگے جانا ہے نہ اسے پیچھے آنا ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے. انسان پوری تاریخ میں بھی سفر کرتا رہا. انسان کی پوری نسل مسلسل سفر کرتی رہی. انسان کا اور انسانیت کا بچپنا بھی گزرا ہے، جہاں انبیاء کو بڑی مشکل ہوتی تھی کوئی بات ان سے کرنے میں. جیسے چھوٹے بچوں کو اگر آپ فلسفی آگے بتائیں تو نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو ان کو اسٹوریز سنائیں، ان کو کہانیاں سنائیں، اس کے ذریعے سے قصے سنائیں، وہ نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے جب انسانیت کا بچپنا تھا تو انبیاء کو بھی بہت مشکل ہوتی تھی. جناب نوح تبلیغ کرتے 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 پتھر، اتنے پتھر مارتے تھے پتھروں میں دب جاتے تھے. کیوں؟ اس کے بچے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے. پھر فرشتے آ کے ان کو نکالتے تھے، پھر تبلیغ کرتے تھے، پھر نکالتے تھے. 950 سال صرف تبلیغ کی. یہ بچے نہیں سمجھ رہے تھے. ابھی شاید انسانیت اپنے جوانی کا دور گزار رہی ہے. ابھی آج کی انسانیت کو دیکھ کے ایسے ہی اندازہ ہوتا ہے، جوانی کا دور، جہاں جذبات زیادہ ہیں، جہاں خواہشات زیادہ ہیں، جہاں ہوا و ہوس زیادہ ہے، جہاں عقل کا غلبہ نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن ایک دور وہ بھی آئے گا جب انسان کے اوپر، جیسے ایک آدمی کے اوپر 40 سال کے بعد زیادہ عقل غالب آ جاتی ہے، ویسے وہ دور بھی آئے گا انسان کے اوپر کہ جب اس کے مکمل ہونے کا زمانہ آئے، جب اس کے عقل مند ہونے کا زمانہ آئے، جب اس کی خواہشات اور جذبات پر اس کے عقل کا کنٹرول ہو. اور وہ زمانہ دھیرے دھیرے نزدیک ہو رہا ہے، چونکہ یہ ساری جوانی کے کارنامے انجام دے کر انسان تھک گیا ہے. جو جوانی میں کرتے ہیں، تھک گیا ہے انسان، خاص کر مغربی دنیا کا انسان. توجہ فرمائیں، تھکا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اسے کسی زمزم کی تلاش ہے، بری طرح سے تھکا ہوا ہے. لیکن اور اس قدر تھک گیا ہے کہ بعض اسکالرز نے نا امیدی کا اظہار کر دیا کہ نہیں، اب انسانیت کی تاریخ کا چیپٹر ختم ہونے والا، آخری چیپٹر ہے یہ، اس کے بعد تاریخ بند. نا امید ہو گئے ہیں. لیکن جس کے پاس مہدویت کا عظیم تصور موجود ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. جس کے پاس مہدویت کا حکیمانہ اور عادلانہ کنسپٹ موجود ہے، وہ نہیں مایوس ہو رہا ہے، وہ امید لگائے ہوئے ہے اور اس امید کی طرف سفر کر رہا ہے. اور اس امید کی طرف سفر کرنے میں کربلا اور کربلا کی عزاداری اور کربلا کا ذکر بہت ہی مددگار ہے. اصحاب حسینی کا ذکر بہت ہی مددگار ہے. اصحاب حسینی کا کردار ابھی بہت بڑا کردار ادا کرنے والا ہے، جو ابھی تک نہیں ادا کر پایا ہے، کیونکہ ہم نے ادا نہیں کرنے دیا ہے. توجہ فرمائیں، جو کردار کربلا کو ادا کرنا تھا، وہ کربلا نے ابھی کردار ادا نہیں کیا ہے دنیا میں. بعض جگہوں پہ ادا ہوا کسی حد تک،
لیکن ہم نے رکاوٹیں ابھی تک ڈال رکھی ہیں، اس لیے وہ کردار ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ کردار ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کرداروں کو پہچانیں اور پھر کردار ادا کرنا شروع کریں۔ توجہ فرمائیں، انسان ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر کردار ادا کیے، اس کا کام ہے کردار ادا کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں تماشائی بنا کر نہیں بھیجا گیا، تماشا دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ دیہاتوں میں آتے ہیں بعض لوگ، وہ ڈرامے دکھانے کے لیے بندر لے کے آتے ہیں، جانوروں کو لے کے آتے ہیں، ان کو نچاتے ہیں اور لوگ آگے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ تماشا دیکھنے والے، یہ جب ابھی آج جیسے آپ میچ ہوتے ہیں، ابھی فٹ بال میچز، کرکٹ کے میچ، پلیئر کم ہوتے ہیں، تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک آفت ہے، بہت بڑی آفت۔ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، جس لیے بھی کھیل رہے ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، بعض وقت کھیلنا اچھا ہے بعض اہداف کی وجہ سے، لیکن وہ 22 لوگ کھیل رہے ہیں اور 22 ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آنا۔ اگر دوسری دنیا کے کوئی مخلوق ہو اور آ کے اس منظر کو دیکھے، وہ کہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہمیں بہت سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کو تعجب ہوتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویلیو بن گئی عزیزو، اور ان چیزوں کو ویلیو بنا دیا گیا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، ان چیزوں کو ویلیو بنا دیا گیا ہے، قدر، یہی فضیلتیں بن گئی ہیں۔ لیکن انسان نہیں، اس لیے اللہ نے انسان کو تماشائی بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ خوب یہ تماشا چھوڑیں، اس کا ذکر یہ ہم نے مثال کے طور پہ صرف دیا ہے، پیش کیا ہے۔ اس دنیا میں جو انسان آیا ہے اپنی 60 70 80 90 سال کی عمر لے کر، کس لیے آیا ہے؟ نہ تو یہ تو معلوم ہے، نہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارے، کھائے پیے اور سو کے ایک چکر میں اپنے آپ کو ایک روٹین میں ڈال کے دوڑتا رہے، کماتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، سوتا رہے، لذتیں اٹھاتا رہے۔ یہ تو معلوم ہے کس کے لیے نہیں آیا ہے، کیونکہ یہ تو دوسرے بھی سب کرتے ہیں، حیوان بھی یہی کام کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر سوتا ہے۔ اس لیے تو نہیں آیا انسان، لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ البتہ کچھ لذتیں ہیں جس کے پیچھے جانا ہے انسان کو، معنوی لذتیں جو کل بیان ہوئی آپ کی خدمت میں۔ پھر کس لیے آیا ہے؟ کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا ایک کیریکٹر ہے اس زمین پر، اس کیریکٹر کو تجھے ادا کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت وسیع ٹاپک ہے عزیزو، جس کی ہم زیادہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتے، صرف ہم نے اشارتاً اپنے موضوع کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ صرف تماشائی بن کے گزر گیا، کردار ادا نہیں کیا اس نے، صرف تماشا دیکھتا رہا پوری زندگی میں، تو اس کو ہمارے یہاں روایات میں اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا گیا ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ 2 مجلس آپ سن چکے ہیں اور 2 مجلس کے بعد پھر تیسری مجلس سننا تھوڑا سخت ہے، مجھے پہلے وارننگ بھی دے دی گئی ہے۔ میں سوچا تھا آج سے ڈرڈے میرا وقت بڑھے گا، لیکن اس میں سے کچھ منٹ اس کے کم کر لیے گئے ہیں۔ اگر بات پوری نہ ہو اور بات آگے بڑھ جائے تو مینجمنٹ کو آپ جا کے کچھ نہیں کہیے، مجھے کہیے جو کہنا ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، مجھ سے کہہ دیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ جلدی ختم ہو۔ انسان کردار اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو تماشائی بنا ہوا ہے۔ تماشائی بننا بھی ایک کردار ہے، لیکن یہ کردار بہت ہی غلط کردار ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ مکے میں تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، حسین ابن علی اپنے احرام کو کھول رہے تھے۔ 4 شعبان کو حسین ابن علی مکے میں داخل ہوئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ 4 شعبان کو، شعبان پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، شوال اور ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، اور ذی الحج، 4 مہینے 4 دن۔ 8 ذی الحج کو جب سب لوگ پورے عالم اسلام سے مکے کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں مکے کی طرف، حسین ابن علی اپنا احرام کھول کر
مکے کو چھوڑ رہے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر وہ لوگ کون ہیں جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جو صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ جناب مسلم، جناب ہانی نے کوفے میں آ کر اپنا کردار ادا کیا، لیکن اہل کوفہ کی بڑی تعداد آ کر اس کا تماشا دیکھتی رہی، اور تماشا دیکھنے کی اتنی عادت ان کی بن گئی تھی کہ جب اہل حرم بھی کوفے کے بازار میں آئے تو وہ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ یہ تماشائی لوگ ہیں، تماشائی لوگ۔ کل عرض کیا کہ تماشائی لوگ اپنے کردار کو چھوڑ کر اگر آ کر رونا بھی شروع کر دیں اہل بیت پر، اس رونے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ رونا فقط بد دعا کے لائق ہے، اور کس کی بد دعا کے لائق؟ زینب بنت علی کی بد دعا کے لائق، کیونکہ کردار نہیں ادا کیا ہے، کردار نہیں ادا کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کمیل کا نام سنا ہوا، آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، جناب کمیل ابن زیاد کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے لے کے چلے۔ یہ خود روایت جو ہے وہ خود کمیل ابن زیاد انہوں نے خود بیان کی ہے۔ موضوع یاد رہے آپ کے ذہن میں، کردار اور تماشا۔ میں نے عرض کیا کہ زیادہ میں ڈیٹیل میں اس کے نہیں جا سکتا، البتہ بہت ضروری موضوع ہے اور اس کے ڈیٹیل میں جانا چاہیے، لیکن بہرحال کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ جناب کمیل ابن زیاد خود فرماتے ہیں کہ اخذ بیدی، میرے ہاتھ کو آگے پکڑا۔ ہر ایک کے ہاتھ کو علی بن ابی طالب نہیں پکڑتے عزیزو، اور بھی بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لے کے چلیں۔ یہ حکمت نمبر 147 147، لیکن آپ جو کہ انگلش میں پڑھتے ہیں، انگلش میں دیکھ رہا تھا اس میں 146 تھی، عربی میں 147 ہے۔ کہ اخذ بیدی امیر المومنین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، فاخرجنی الی الجبان، مجھے شہر سے نکالا اور لے کر قبرستان کی طرف آگے بڑھے۔ فَأَسْحَرَ فَلَمَّا أَسْحَرَ تَنَفَّسَ السَّعَدَاء، اور شہر سے نکلنے کے بعد قبرستان کے قریب جب صحرا میں پہنچے، اس میں بھی شاید کوئی حکمت تھی کہ قبرستان کی طرف لے کے آئے، کسی اور دوسرے علاقے کی طرف لے کے نہیں آئے، کیونکہ قبرستان بھی بہت سے حقیقتوں کو انسان کے لیے کھول دیتی ہے۔ روایات میں تاکید کی گئی کہ ہر ہفتے تک قبرستان میں جایا کریں۔ یہ انسان جو بہت مغرور ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ قبرستان میں جا کے دیکھے، اس لیے نہیں جائے کہ میرے جانے سے مردوں کو فائدہ ہو جائے گا، ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھ دیں گے، نہیں، اس لیے جائے کہ مردے سے زیادہ خود جانے والے کو وہاں فائدہ ملنے والا ہے، کہ تو گیا، میں بھی آنے والا ہوں، تجھے زیادہ فائدہ ہے۔ قبرستان میں لے کے پہنچے، تنفس السعداء، ایک بہت ہی گہری ڈیپ گہری سانس لی علی بن ابی طالب نے، اور گہری سانس لینے کے بعد فرمایا، یا کمیل ابن زیاد، ان هذه القلوب اویہ، یہ دل ظرف ہیں۔ دل سے مراد یہ ہارٹ نہیں، پچھلے سال میں وضاحت کر چکا ہوں، لہذا اس سال نہیں کر رہا ہوں، البتہ نہیں معلوم وہ وضاحتیں پچھلے سال کی آپ کو یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں۔ ایک گزارش بھی کی تھی جس کی طرف اشارہ بھی کریں گے یہاں پر، کیونکہ امام علیہ السلام نے خود یہ گزارش کی ہے، لیکن اس کا اثر مجھے چونکہ دکھائی نہیں پڑ رہا، اس لیے دوبارہ پھر دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کا، لیکن خود امام کے قول کی تفسیر میں کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان هذه القلوب اویہ، یہ دل ظرف ہیں۔ ظرف یعنی کیا کہتے ہیں ظرف کو آپ؟ برتن یا کنٹینر ہیں، اس میں کچھ کنٹینٹس ہوتے ہیں۔ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، لہذا بہترین دل وہ ہے کہ جو اپنے کنٹینٹس کو پریزرو کر لے، اچھی طریقے سے محفوظ، ضائع نہیں ہونے دے۔ پچھلے سال یہی گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں، مجلسیں صرف
سننے کی نہیں ہیں، پریزرو کرنے کی بھی ہیں، محفوظ کرنے کی بھی ہیں۔ یہ اتنا بڑا خزانہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے لاکھوں حدیث کی شکل میں، اگر 1400 سال پہلے لوگوں نے یہی سوچا ہوتا کہ ہم سن لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، ہمارے اندر معرفت پیدا ہو جائے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، تو یہ ان سب سے آپ محروم ہو جاتے، ہم سب محروم ہو جاتے، پوری انسانیت محروم ہو جاتی۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، قید العلم بالکتابہ، علم کو تحریر کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے، یا بالقلم، قلم کے ذریعے سے محفوظ کر لو، زندانی کر لو کہ جانے نہ پائے، نہ نکلنے پائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دل وہ ہے جو آ کر اپنے کنٹینٹس کو محفوظ کیے رہے، اسے ضائع نہ ہونے دے، نکل نہ جائے، اچھی باتیں آئیں اور فوراً 2 دن بعد جب اس کی طرف مراجعہ کرے دیکھا نہیں خالی ہے، کچھ نہیں بچا، اس دن میں وہی چکرات پڑے ہوئے ہیں زیرو کے جو کل عرض کیا تھا، اور کچھ نہیں، کوئی حکمت کی بات نہیں رہ گئی، کوئی علم کی بات نہیں رہ گئی، جبکہ سنا بہت ہے۔ ان مجلسوں میں یہ مجلسیں اتنی بڑی نعمت ہے عزیزو، جس کی قدر ہم نے ابھی تک نہیں جانی، نہ اہل منبر نے جانی ہے، نہ سننے والوں نے جانی ہے، واقعی نہ ہم نے اس کی قدر جانی ہے، نہ سننے والوں نے اس کی قیمت جانی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فاحفظ انی ما اقول لک، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کمیل اسے یاد کر لو۔ اور کہیں بھی امام علیہ السلام کے کسی بھی قول میں یہ تاکید نہیں ہے، یہ فورس نہیں، کہیں پر بھی کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو تم یاد کر لو، اور اس کے پہلے کہا پکڑا ہاتھ کو لے کے صحرا میں گئے، سب کے درمیان میں بھی نہیں کہا، اور پہلے یہ ان کو کہا یہ مقدمے کے طور پر کہ دل میں محفوظ رہنا چاہیے ہر چیز کو، اسے ضائع نہیں کر دینا، اس کے بعد اب ایک بات کہنے جا رہے ہیں، تو یہ بات کتنی قیمتی ہے، پہلے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ کہنے والا علی ابن ابی طالب جیسا انسان، تاکید یہ کہ کمیل ابن زیاد کو پکڑا، ہر ایک کو نہیں، کمیل سے بھی شہر میں مسجد میں نہیں کہا، شہر سے لے کے باہر نکلے، باہر بھی کہے کہاں، قبرستان میں لے کے گئے، قبرستان میں جانے کے بعد پہلے ایک گہری سانس لی، پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا دل خالی نہ رہے، جو دل میں بات پہنچے اسے محفوظ کر لینا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں فاحفظ انی ما اقول، اس کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا، اور اس شاگرد نے اس بات کو یاد رکھا، اگر یاد نہ رکھا ہوتا تو آج آپ کے سامنے ہم بیان نہ کر رہے ہوتے، یاد کر لیا۔ اگر کمیل جیسا شاگرد علی ابن ابی طالب کو مل جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک تقاضا کیا کمیل نے، اور آ کے اتنی عظیم دعا کمیل کی شکل میں علی ابن ابی طالب کی زبان سے جاری ہوئی، دعائے خضر۔ اگر تقاضا ہو تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ دعائے کمیل جو معرفت کا خزانہ ہے، پوری دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں کہیں بھی جا کے دیکھیں، اتنا بڑا خزانہ ایک ساتھ، ابھی ہم نے اس کو جنت کا خزانہ سمجھا ہے اور اپنے رزق کا خزانہ سمجھا ہے، اسی لیے اس کی قدر نہیں جانی ہے، لیکن جو اس کی قدر کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دعائے کمیل کیا ہے، دعائے کمیل کا ایک ایک جملہ کیا ہے۔ اگر آپ ہفتے دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پوری دعا پڑھیں، لیکن کسی ایک جملے پر توجہ کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا حل لی غیرک، تیرے سوا میرا کون ہے، اگر اس ایک نقطے کو سمجھ جائے انسان، اس کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ کہتا تو بہت ہے حل لی غیرک، من لی غیرک، کون ہے پروردگار، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میری پراپرٹی ہے، میری فلاں ہے، میری سب کچھ میرا ہے، اور دعائے کمیل میں آگے کہتا ہے من لی غیرک، پروردگارا تیرے سوا تو میرا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں سمجھا ہے جو کہہ رہا ہے، اس کے حسن کو نہیں سمجھا ہے، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر جملہ خزانہ۔ یہ کمیل کہا کہ اس بات کو یاد کرو، کیا؟ ابو نقطہ کہ الناس ثلاثۃ، لوگ 3 طرح کے ہیں، لوگ 3 طرح کے ہیں، عالم ربانی فعالم ربانی،
ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ربانی ہیں. عالم ربانی یعنی کیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نجم البلاغہ، وہاں پہ جو ترجمہ کیا بہت مناسب ترجمہ نہیں ہے. اس میں اس کا ترجمہ کیا ون ہو از اسکالر اینڈ ڈیوائن. اس کا ترجمہ نجم البلاغہ کے انگلش میں یہ کیا ون ہو از اسکالر اینڈ ڈیوائن، جو کہ اس میں اینڈ نہیں ہے، وا نہیں ہے. اس میں اسکالر کے بھی انگلش میں اسکالر اپنا اس کا خاص مفہوم ہے، خاص کنسپٹ ہے، لیکن عربی کا عالم اس کا الگ تصور ہے. اور عالم نہیں، عالم ربانی. 3 گروہ میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو عالم ربانی ہے. عالم ربانی یعنی جس کی پوری زندگی پروردگار کے لیے ہو گئی، اس کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہو گیا ہے. یہ رنگ کی گفتگو پچھلے سال میں کر چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو. اس کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہے، کوئی اور رنگ نہیں ہے. نہ میٹیریل رنگ ہے، نہ شیطانی رنگ ہے، نہ مادی رنگ ہے، نہ دنیاوی رنگ ہے. رنگ بہت ہوتے ہیں. انسان یہ ممکن بھی نہیں کہ انسان بغیر رنگ کے زندگی کرے. کوئی نہ کوئی رنگ ہے اس کی زندگی کا، اسی رنگ میں گھرا ہوا ہے. عالم ربانی جس کی زندگی کا رنگ الہی ہو، صرف خدا. جو کچھ کر رہا ہو وہ خدا کے لیے کر رہا ہو. یہ ایک انسان یہ ہے. دوسرے لوگ دوسرا گروہ کون ہے؟ وہ کہ متعلم علی سبیل النجات، علی سبیل نجات. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نجات کے راستے پر گامزن ہے، سیکھ رہا ہے، متعلم ہے، شاگرد ہے. شاگرد کے لفظ آئے، اب یہ نہ سوچے کہ حوزے میں جا کے پڑھیں تبھی شاگرد ہوں گے. نہیں، جو بھی نجات کے راستے کو ڈھونڈ رہا ہے وہ متعلم ہے. اسی کو دوسری تعبیر میں مجاہد کہا گیا ہے. جب امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تو کہا آج نہیں، کل بتاؤ، ابھی نہیں پوچھو، لوگوں کے درمیان میں آگے پوچھنا، تاکہ جو میں بات بتاؤں اگر تم اس کو یاد نہ رکھ سکو تو دوسرے اس کو یاد کر لیں. اور پھر جب دوسری مرتبہ پوچھا کہ دونوں حکمت اسی نجم البلاغہ میں موجود ہے. جو دوسری مرتبہ پوچھا گیا فرمایا الایمان علی 4 دعائم. ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلرز ہیں، 4 اس کے سپورٹس ہیں جس کے اوپر ایمان ٹھہرا ہوا ہے. ایمان کی بلڈنگ الصبر والیقین والعدل والجہاد. اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہوں، یہ 4 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو یا ایک کم ہو جائے تو بلڈنگ ڈھا جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی بلڈنگ. اگر بالکل نہ ہو تو گر جائے گی. اگر ایک کوئی کم ہو جائے تو بلڈنگ دھیرے دھیرے نیچے آنا شروع ہو جائے گی. 4 یہ مین پلرز ہیں، جس میں ایک جہاد. جہاد یعنی کیا؟ جہاد یعنی صرف یہ نہیں کہ تلوار چلانا، ہاں اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ضروری ہے. جہاد یعنی راہ خدا میں مسلسل کوشش کرتے رہنا. عربی میں جہاد کے معنی ہی کوشش کے ہیں. ہاں یہ کوشش کبھی تلوار کے ذریعے ضروری ہو جاتی ہے. تو جو فرمایا ہم نے مسلسل کوشش کرنے کا نام جہاد ہے. اور اسی کو یہاں امام علیہ السلام متعلم علی سبیل نجات. دوسرا گروہ ہے کہ جو نجات کے راستے پر ہے. بس یہ 2 گروہ ہے. یہ 2 گروہ ہے جو وہ کردار ادا کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. یا عالم ربانی ہے، سب کو ربانی بنا رہا ہے. عالم ربانی یعنی ربانی بنا رہا ہے. عالم سے بہت دھوکہ ہوتا ہے. جیسے ہم جیسے ناقص لوگوں کے امامے اور لباس کو دیکھ کے سمجھنے لگتے ہیں یہ عالم ہے، لیکن لباس نہیں معیار ہے علم کا. علم کا معیار وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا کہ انما یخشى اللہ عبادہ العلماء من عبادہ العلماء. عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو. خشیت اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو اللہ کا، اللہ کی جہنم کا نہیں، اللہ کے عذاب کا نہیں. قرآن کی باریکیوں پہ توجہ رکھیں. عالم وہ ہے جو اللہ کے جہنم اور اللہ کے عذاب سے نہیں،
سب سے زیادہ اللہ کا اس کے دل میں خوف ہے. کس کا؟ اللہ کے. یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی عظمت کا خوف. اللہ کی جب نعمتیں آتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن عالم وہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائے. نجم العوام یہ بھی حکمت موجود ہے کہ جب نعمتیں مسلسل آنا شروع ہوں اور تمہارا امتحان نہ ہو تو ڈرو. یہ ڈرنے کا مقام ہے، خوف ہے. عظمت کے سامنے انسان خوف زدہ. ایک خوف ہوتا ہے کہ آدمی لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے. شیر کو دیکھا، آگ کو دیکھا، کوئی چیز دیکھی جہاں خطرہ نظر آیا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا بچ گیا، خوف زدہ ہو گیا. لیکن ایک خوف دوسرا ہوتا ہے. کیا؟ ایک زبردست عالم کے سامنے جائیں، مثلا توفیق اور رہبر انقلاب کے سامنے جائیں، آیت اللہ خامنئی کے سامنے حفظہ اللہ، وہاں پر بھی ایک خوف طاری ہوتا ہے. لیکن وہ خوف ڈر نہیں ہے، وہ عظمت کے سامنے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور پھر خوف زدہ ہوتا ہے. کہیں کچھ غلط نہ بول جائیں، کہیں کچھ غلط نہ کر جائیں، کہیں کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے. ابھی دیکھیں میرے پریزیڈنٹ صاحب نے اعلان کیا سگریٹ نہیں پیئے، سگریٹ نہیں پیئے. پھر بھی پیتے ہیں لوگ نا. لیکن ایک آپ اپنے مرجع تقلید کے پاس جائیں اور وہاں جا کے سگریٹ پینا شروع کر دیں، نہیں پی پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو جو فرمائیں عظمت پروردگار کے سامنے خوف. عالم کی پہچان خوف ہے. عالم ربانی، ایک ایسا عالم جو ربانی ہو، لوگوں کو رب کی طرف بلا رہا ہو، لوگوں کو ربانی بنا رہا ہو. ایسے ہیں نمونے ہمارے سامنے ہیں. ایک عالم ربانی آیا اور اس نے آج لاکھوں اور ملینوں جوانوں کو ربانی بنا دیا. تو جو فرمایا آپ نے، جس سے سارے دشمن ڈرے ہوئے، خوف زدہ، ربانی تھا. اس کی ایک صفت صرف کیا، اس کی تعریف اگر کرنا ہو تو کیا ہے؟ صرف ایک تعریف. کیا؟ عالم ربانی. وہ عالم ربانی تھا جس کا نام امام خمینی ہے. ربانی بنا دیا. وہ جو شہوات میں پڑے ہوئے تھے، جو وہ خواہشات میں پڑے ہوئے تھے، یہ ربانی انسان آیا، اس نے ملینوں انسان اور جوانوں کو ربانی بنا دیا. آج نظر آتے ہیں. آپ نے 4000 ان جوانوں کو دیکھا وہاں پر لبنان میں، لیکن وہی نہیں ہے. ایران میں 12 ملین ہیں یہ حزب اللہ. بالکل ان کی زندگی ہماری زندگیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ راستہ دکھا دیا، ربانی راستہ. یعنی زندگی میں جہاد اور کوشش کا راستہ ہر میدان میں، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ کام کا میدان ہو. یونیورسٹیز میں سب سے بہترین جو نتیجے آتے ہیں وہ یہ ربانی لوگ کرتے ہیں. ابھی بھی جو بہترین ایئر کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن گرمیوں کی چھٹی میں کسی بہت دور دراز دیہاتوں میں سخت گرمیوں میں جا کر کسی غریب کا گھر بنا رہے ہوتے اپنے ہاتھوں سے. اس لیے کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے میں. یہ ایک کلچر تھا، اور یہ کلچر وہی کربلائی کلچر. کربلائی کلچر یعنی کیا؟ یعنی دین سے لینا نہیں ہے بلکہ دین کو دینا ہے. یہ ایک نقطہ ہے، اس کو میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، شاید اگر توفیق ہو اس کو اور ڈیٹیل میں جائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. دین سے لینے والے مسلسل یہ ایک کلچر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے کلچر کے لوگ ہیں جو دین سے لے رہے ہیں. جہاں بھی جائیں گے لینے کے لیے، مسجد میں آئیں گے لینے کے لیے، حسینیہ میں آئیں گے لینے کے لیے، کربلا جائیں گے لینے کے لیے، کعبہ جائیں گے لینے کے لیے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کو دینے کی فکر میں ہے کہ کہاں موقع ملے کہ اپنے آپ کو دے دوں. موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ اصحاب حسینی کا کردار ہے جس سے سیکھا گیا ہے. وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں مجھے کوئی ایسا موقع ملے میں دین کی راہ میں کچھ پیش کر دوں. یہ وہی چوتھا پلر ہے، چوتھا سپورٹ ایمان کا، جس کے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد یعنی مجاہدانہ زندگی. عالم ربانی. اگر عالم ربانی نہیں بن سکا ہے انسان، اس کردار تک نہیں پہنچ پایا ہے، تو صرف ایک آپشن باقی رہتا ہے. وہ کیا؟ متعلم علی سبیل نجات. یہ بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، اس راستے کے مسافر بن جاؤ.
اس راستے میں کوشش کرنا شروع کر دو. سبیل نجات کا راستہ. اور اگر یہ دو کردار تم نے نہیں اپنایا، آپ کے شروع کی باتیں آپ کے ذہن میں رہے کہ کتنی تاکید کے بعد امام علی علیہ السلام یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں. یاد کرنا، محفوظ رکھنا، آؤ چلو بتاتا ہوں. فرمایا کہ اگر یہ دو کردار نہیں اپنا پائے تو اس زندگی میں، تو تیسرا